السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمل کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں، یہ جان لینا ہر شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ شرائط نہیں پائی گئیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے دو شرائط ہیں۔ نمبر 1، عمل میں اللہ کی خوشنودی ضروری ہے، عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ نمبر 2، عمل اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اپنی سنت میں مشروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سے اگر ان دو شرائط میں سے کوئی بھی شرط عمل میں پائی نہیں گئی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو شخص بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، جس شخص کو بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، یعنی شریعت کے مطابق ہو۔ پھر حکم یہ دیا کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں مقبول عمل کے لیے رکن ہیں، یہ دونوں عمل کے قبول ہونے کے لیے رکن ہیں۔ عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے قاضی عیاض وغیرہ کا بھی قول ہے۔ اخلاص کا حکم اور ریا اور شرک سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ یہ بات جان لو کہ عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور نیت میں اللہ کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین ملت ہے۔ اور فرمایا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یعنی کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ریا سے خبردار کیا ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یعنی اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل رائگاں ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تلبیہ کے وقت یہ کہتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسا حج عطا کر کہ جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریا سے سخت خبردار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی تھیں وہ اس کو پہچنوائیں گے، وہ ان تمام نعمتوں کو پہچانے گا۔ پھر اللہ کہے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو پا کر دنیا میں کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور یہاں تک کہ میں نے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے لڑائی اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، یہاں تک کہ جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا، اور دوسرا وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور اسے سکھایا اور قرآن پڑھا اور
اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی تمام نعمتوں کو دکھائے گا اور اس سے پہچنوائے گا، وہ ان تمام نعمتوں کو پہچانے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور میں نے قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، لہٰذا دنیا میں تمہیں کہا گیا، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو پھر چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں بہت زیادہ مال دے رکھا تھا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی تمام نعمتوں کو پہچنوائے گا اور ان تمام نعمتوں کو پہچان لے گا جو دنیا میں اس کو ملی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے ان تمام نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ جس راستے میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے ان تمام راستوں میں خرچ کیا اور کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم نے پیسہ اور اپنا مال صرف اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں کہا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اندر میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا تو اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دوں گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔